اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جو بندہ ساری دنیا سے نظریں ہٹا کر ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ بھی ایسے بندے کو مایوس نہیں فرماتے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت میں ایک غریب مسلمان ماہی گیر کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر ماہی گیر اور اس کی بیوی سجدے میں گر گئے۔ کئی دنوں سے فاقے کرنے والے مسلمان میاں بیوی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ بھارت کا ایک بڑا طبقہ ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہے۔ دریائی اور نہری علاقوں میں ہزاروں بھارتی شہری مچھلیاں پکڑنے کے بعد انہیں فروخت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ ایک ایسی بستی بھارتی ریاست کرونا کے دریا کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کے مکین مچھلیاں پکڑ کر قریب کے بازار میں فروخت کرتے اور جو تھوڑی بہت رقم ملتی ان سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے۔ اس بستی میں قریباً 800 خاندان آباد تھے، جن میں زیادہ تر ہندو اور سکھ تھے، جبکہ 100 کے لگ بھگ مسلمان گھرانے بھی اس بستی میں رہائش پذیر تھے۔ اس بستی میں شکیل احمد نامی ایک مسلمان ماہی گیر بھی رہتا تھا، جو انتہائی غریب تھا۔ شکیل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہا تھا، مگر ہر وقت اس کے لبوں پر شکرانے کے کلمات ہوتے۔ اس کی بیوی اسے اکثر کہتی کہ شہر چل کر کوئی اور کام کر لو، تاکہ ہمارے بچے بھی اچھے کپڑے پہن سکیں، اچھا کھانا کھا سکیں اور ان کا طرز زندگی بھی بہتر ہو سکے۔ مگر شکیل بیوی کو سمجھاتا کہ اللہ پاک نے جتنا عطا کیا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم 2 وقت کی روٹی، تن ڈھانپنے کو کپڑے اور سر چھپانے کے لیے چھت عطا کر رکھی ہے، اس کی قدر کرو۔ شکیل کی بیوی شوہر کی بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دفعہ شکیل احمد کا سب سے بڑا بیٹا، جس کی عمر 12 سال تھی، وہ بیمار پڑ گیا۔ شکیل اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فوراً انہوں نے بستی کے قریبی گاؤں میں موجود ایک کلینک سے چیک اپ کروایا، ادویات لیں، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پیارے دوستو، شکیل احمد کے بیٹے کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، جس سے دونوں میاں بیوی پریشان تھے۔ شکیل احمد نے جب دیکھا کہ تمام تدبیریں رائگاں جا رہی ہیں تو اس نے عبادات کا ٹائم بڑھا دیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ عبادات کرنے لگی۔ دن رات یہ دونوں میاں بیوی رب سے دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو صحت عطا کر اور ہمیں اتنی استطاعت دے کہ ہم اپنے بیٹے کا علاج کسی بڑے ہسپتال میں کروا سکیں۔ ایک رات شکیل احمد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے لگا اور رو رو کر رب سے دعائیں کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈال، تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، میرے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا کر اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ دعا کرتے کرتے شکیل احمد کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ اپنی کشتی پر سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں مچھلیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس علاقے میں پہنچتے ہی آواز آئی، اے شکیل، یہ مچھلیاں تیرے درد کی دوا ہیں۔ اس کے بعد شکیل احمد کی آنکھ کھل گئی اور وہ خواب کے متعلق سوچنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ سمندر کا وہ علاقہ جو اسے خواب میں دکھائی دیا تھا وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے اور کئی بار وہاں جا چکا ہے۔ شکیل جان گیا کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی گہرا راز ہے۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی سمندری سفر پر نکل جائے گا اور اس علاقے میں پہنچ کر معاملے کا جائزہ لے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی کشتی لے کر نکل پڑا۔ اسے اللہ پر توکل اتنا تھا کہ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ آج اسے کوئی بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ اس علاقے میں پہنچ کر شکیل نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں وافر مقدار میں مچھلیاں موجود تھیں۔ شکیل احمد نے جال پھینکا تو حیران رہ گیا کہ سوائے ایک مچھلی کے کوئی اور مچھلی اس کے جال میں نہ پھنسی، اور وہ مچھلی بھی سائز میں کچھ زیادہ بڑی نہ تھی۔ شکیل احمد نے مصلحت کی خاطر وہ مچھلی لی اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔
मछली के पेट से बेशकीमत हीरे बरामद हुए, जिनकी चमक से शकील अहमद की आंखें चंदा गईं। प्यारे दोस्तों, शकील अहमद समझ चुका था कि अल्लाह ताला ने एक मछली के ज़रिए उसकी मदद की है। इसने सारा किस्सा अपनी बीवी को कह सुनाया। ये दोनों मियाँ बीवी हीरे लेकर व्यापारी के पास पहुँचे और इनको बेचकर एक खतीर रकम हासिल की। इस रकम से शकील अहमद ने अपने बेटे का इलाज करवाया और शहर में एक आलीशान घर भी खरीदा। आज शकील अहमद कपड़े का कारोबार करता है और उसकी बीवी हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करती है, क्योंकि ये शकील अहमद और उसकी बीवी का सब्र ही था जिसका फल रब ताला ने इन्हें अता किया। ये सच है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करने वाला कामयाब होता है। तवक्कुल मुसलमान की असल कामयाबी का राज है। यही वजह है कि सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तमाम अमूर में मुशावरत करने का हुक्म देते हुए अपनी ही ज़ात करीमा पर भरोसा और तवक्कुल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। कुरान करीम में आता है, और आप हर काम या लड़ाई में इनसे मशवरा ले लो, फिर जब पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल इख्तियार करने वालों से प्यार करता है, और अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार हो तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकेगा, और अगर वो तुमको छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और अल्लाह ही पर चाहिए कि ईमान वाले भरोसा रखें। इन आयात मुबारका में तवक्कुल की अहमियत और हकीकत को बयान किया गया है कि तवक्कुल बेदस्त तो पाया और तर्क अमल को नहीं कहते, बल्कि पूरे अज़्म व इरादा और मुस्तैदी से काम को अंजाम देने के बाद नतीजे को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दे। यानी तमाम असबाब व अमूर इख्तियार करने के बाद भी अगर अल्लाह ताला ना चाहें तो फ़तह तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती। इसलिए मर्द मोमिन को यही हुक्म है कि तवक्कुल और भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा पर रखे। एक और मकाम पर इरशाद होता है, और अगर वो सुलह के लिए झुकें तो तू भी झुक जा और अल्लाह पर भरोसा रख, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर वो तुझे धोखा देना चाहें तो कुछ परवाह नहीं कि तुझे अल्लाह ही काफ़ी है। उसने अपनी और मुसलमानों की नुसरत से तेरी ताईद फरमाई। दोस्तों, उलमा कहते हैं कि दीन इस्लाम की तबलीग और अशात में आने वाले मसाइब व मुश्किलात में भी अल्लाह के भरोसे पर काम करने की हिदायत दी गई कि वो ऐसी ताकत है जिसे ज़वाल नहीं, वो ऐसी हस्ती है जिसको फ़िना नहीं। हमें भी चाहिए कि हर काम में अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मामले में हमारी मदद फरमाए और दुनिया व आखिरत के कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। कमेंट में आमीन लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।